کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچیں انعام، سوچیں برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ کیا کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا، اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جا رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی،
अरे उधर बैठिए जहां रहमतें बरस रही हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां रहमतों की बारिश होती है। वहां अगर आप मिसाल के तौर पे किसी इज्तिमा जिक्र और नात में गए, किसी सुन्नत भरे इज्तिमा में गए और आप बाकायदा उसमें इतना इन्वॉल्व ना भी हो सके, अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि जो रहमतें उन नेकों पर बरस रही होंगी आप पर भी बरस जाएंगी। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का हर जुमेरात ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा होता है। और उसकी एक और खूबसूरत बात बताऊं, जुमेरात की रात है ना, वो खास जिक्र और दुरूद करने की रात है, खास नेकियां कमाने की रात है, खास दुआएं करने की रात है। सुभान अल्लाह, ये सारे काम दावत इस्लामी के इज्तिमा में हमें मिल जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से भरा हुआ सुन्नत भरा बयान मिलता है। उससे पहले तिलावत होती है, उसके बाद नात शरीफ होती है, फिर बयान होता है, फिर जिक्र इलाही की ज़रबें लगाई जाती हैं, और उसके बाद हजारों हजार इस्लामी भाई मिलकर दुआएं करते हैं। सलात व सलाम होता है, कहीं जिक्र है, कहीं दुआ है, कहीं तिलावत है, कहीं नेकी की दावत है। खूबसूरत पैकेज है। कितनी बरकतें मिलेंगी अगर हम इज्तिमा में शिरकत करेंगे। और जो खुश नसीब सारी रात इज्तिमा में ठहरते हैं, अल्लाह के घर में एतिकाफ की नीयत से आराम करते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, फिर फजर की नमाज अदा करते हैं, सुभान अल्लाह, गोया सारी रात रहमतों के साए में हैं। आइए नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जुमेरात की रात हमारा इज्तिमा, अब हफ्तावार इज्तिमा कभी नहीं छूटेगा। फिर देखें इंशाअल्लाह कैसी बरकतें मिलती हैं, कैसी रहमतों की चादर हमें ढांप लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक तो हमने रहमतों की बात सुनी ना, अब दुरूद पाक से गुनाह भी माफ होते हैं। जी हाँ, जब भी तो हमारे सिलसिले का नाम है ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, सुनन निसाई की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतीआतिन व रुफिअत लहू अशरु दरजातिन। एक दुरूद की फजीलत सुनिएगा। आका फरमाते, जिसने एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह मुआफ हो जाएंगे और 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अब किस बात की सुस्ती है? नेकियां भी मिल रही हैं, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। एक बार दुरूद पाक से इतनी सारी बरकतें। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दोनों मुहाफिजों किरामन कातिबीन से फरमाता है कि उसके 3 दिन तक कोई गुनाह न लिखें। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही कि एक मर्तबा दुरूद भेजें तो गुनाहों की माफी का ऐसा शानदार इंतजाम हो जाता है। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मसाअन गुफिर लहू क़ब्ल अन युस्बिहा, मन सल्ला अलैया सबाहन गुफिर लहू क़ब्ल अन युमसी। आका फरमाते, जो शख्स मुझ पर शाम को दुरूद पढ़े तो सुबह होने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, और जो मुझ पर सुबह के वक्त दुरूद पढ़े तो शाम होने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। फिर क्यों ना दुरूद पाक पढ़ें? मैं कितने फजाइल बयान करूं। अभी तो तीसरा सिलसिला है। आप जैसे जैसे सिलसिला सुनते जाएंगे ना, ये बिलीफ, ये यकीन मजबूत हो जाएगा कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए दुरूद पढ़ने वालों पर जो करम नवाजियां होती हैं उनके वाकयात भी सुनते हैं। तो आज इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत 1-2 वाकयात सुनेंगे ताकि हमारा मजीद ईमान ताजा हो। हजरत सैयदी अहमद बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि दुरूद सलाम के फजाइल में से जो मैंने देखे हैं, एक ये भी है कि एक शब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे जामिन बन जाएं। फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करो, मैं तुम्हारा जामिन हूं और तुम्हारी माँ और बाप का भी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे आबाओ अजदाद में से एक एक का नाम लेना शुरू किया, यहां तक कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक। फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हर जुमेरात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, जरा क्वेश्चन सुनिए, सवाल सुनिए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हर जुमेरात आपकी जियारत करना चाहता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर ये चाहते हो तो दिन को रोजा रखो और रात को क़ियाम करो और मुझ पर बकसरत दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाह अकबर। कौन ऐसा उम्मती है जो दीदार मुस्तफा नहीं चाहता? हमारी तो तमन्ना है, बल्कि बड़ी खूबसूरत दुआ मुझे याद आ रही है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब ने कैसी प्यारी इल्तिजा की, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें,
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے. لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہوں اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں. ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں. اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے. اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا. ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے. دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا. بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے. اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 منہ مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو. اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا. اللہ اکبر. پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے، تینوں منہ مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا. اب اس نے کیا کیا، روزانہ منہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا. اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی. اللہ اکبر. اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا. چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے. بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی. تانتا بن گیا اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے. بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص منہ مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک منہ مبارک ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. دیدار منہ مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور برکتیں لوٹیے اور ہمیشہ با ادب رہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے. اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے. وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہیں تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا. اور سبحان اللہ، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے. فضیلت کیا ہے ذرا سنیے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں.
تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں. اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے, ہر جمعرات خود بھی پڑھیے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے. مدنی چینل پر ہر جمعرات کے درود پاک پڑھایا جاتا ہے, اس میں شامل ہو جایا کریں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدا, جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, صلی اللہ علیہ عشرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرا, جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا, صلی اللہ علیہ میئتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا, رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن ہے, ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. ذرا سوچئے, جو اللہ کی رحمتوں میں نہانا چاہتا ہے, روز آنا چاہتا ہے مجھ پر رحمتیں برستی رہیں, وہ درود پاک پڑھتا رہے, برکتیں لوٹتا رہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا لاسٹ پارٹ جز ہے, it's more beautiful. آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. مسجدوں میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا, کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے, ٹچ کر لیجئے, مس کر لیجئے. میرا اور آپ کا کاندھا جس سے ٹچ ہوتا ہے, اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می, بالکل برابر میں میرے, اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا. آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا, زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, دیکھیں غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت میں جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم تو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں, مگر آقا کی طرف سے انعام دیکھو, 1000 بار درود پڑھنے والا جو ہوگا, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا جنت کے دروازے پر. کتنا ٹائم لگتا ہے درود پاک؟ میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو. جس طرح ہمارے ڈیلی شیڈیول میں سب چیزیں فکسڈ ہیں, ماشاءاللہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں نا, وہ اپنی نماز کو باقاعدہ شیڈیول میں رکھتے ہیں کہ آج 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہیں. بریک فاسٹ کے وقت ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں, لنچ کے وقت لنچ کرتے ہیں, ڈنر کے وقت ڈنر کرتے ہیں, آفس جانے والے آفس کا ٹائم نکالتے ہیں, اسٹڈی کرنے والے اسٹڈیز کا ٹائم نکالتے ہیں. مگر ہول ڈے درود کا ٹائم کہاں ہے؟ کیا ہمارے شیڈیول میں؟ دیکھیں, ایک ہے ہم نے پڑھ لیا, یاد آ گیا پڑھ لیا, ایسا نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرٹیکولرلی ایک پرٹیکولر جس کو اپنے تعداد کے مطابق, میں کاؤنٹنگ کے مطابق درود پڑھوں, تو ہمیں کوئی ٹائم نکالنا ہوگا, کوئی شیڈیول میں ٹائم رکھنا ہوگا کہ یہ ٹائم میرا درود ٹائم ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اتنی آسانی سے 1000 درود ہو جائیں گے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک مشورہ دوں گا, ایک تو اپنے ساتھ تسبیح رکھنے کی عادت ڈالیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں تسبیح جو ہے نا وہ زبان کی لگام ہے. آپ پریکٹس کر لیں, آپ کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تسبیح ساتھ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, ٹریول جو ٹائم ہے ہمارا, اگر اسی ٹریول ٹائم کو ہم درود ٹائم بنا دینا, تو گھر سے آفس جاتے ہوئے, آفس سے گھر آتے ہوئے, اسٹڈیز کو جاتے ہوئے, ہم صرف اسی ٹائم کو اگر درود ٹائم بنا دیں تو ہم ڈیلی بہت سارے درود پڑھ سکتے ہیں. اور سبحان اللہ, حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کی نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. تو ایک درود پر اتنی رحمتیں ہیں, تو جو 100 درود روز پڑھے, 1000 درود پڑھے, کتنی برکتیں روزانہ لوٹ لے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں. اچھا, پھر اور خوبصورت بات, درود پڑھنے کا اس سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کیا میلاد کے مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو کب درود پڑھیں گے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بارگاہ میں روزانہ ایٹ لیسٹ ربیع الاول میں, تو میں بھی نیت کروں, آپ نیت کریں کہ روزانہ میرے آقا کو تحفتاً آقا کی بارگاہ میں 1200 درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں نا, تو ذرا میرے ساتھ مل کر ایک بار یہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنا آسان درود پاک ہے, لیکن ماہ ربیع الاول کی کیا بات ہے. جو کوئی شخص اس ماہ مبارک میں 1.25 لاکھ مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لے, انشاءاللہ عز و جل اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو آئیے یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں اور خوب درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، انشاءاللہ اپنے میلاد کے مہینے میں ہم گناہگاروں پر بھی ضرور کرم فرمائیں گے۔ خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے، میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما دیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہو نا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو یہ رات گزر رہی ہے، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ
وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔